بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، یہ دعا کرتے ہوئے، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے، اور اے ہمارے رب اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ، اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ جب پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی بنیاد ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی۔ طوفان نوح جب آیا تو وہ بنیاد ہل گئی تھی، اور اس کے بعد اسی بنیاد پر کہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی تھی، اسی بنیاد پر دو نبیوں کو، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جو آپ کے بیٹے ہیں، انہیں اللہ رب العالمین نے دوبارہ خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور آپ نے اس کی تعمیر کی۔ اور اب یہ دیکھیے کتنا، یعنی یہ خانہ کعبہ کیونکہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کے لیے اللہ کے نبی دیکھیے کہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اس کی خدمت اور سعادت کے لیے کہ پتھر بھی اٹھا کر لا رہے ہیں اور اس کی بنیادیں رکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کو یہ کام کتنا پسند ہے کہ فرمایا کہ یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ اس کی بنیادیں رکھ رہے تھے، اور اس کے بعد پھر کیا دعا کی۔ اب یہ دیکھیں نیکی بندہ کرے تو اس میں دل کو ریاکاری سے پاک کرے، اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ یہ دعا ہمیں سکھا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے مالک ہماری یہ نیکی اور ہماری یہ خدمت کو قبول فرما۔ یعنی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میری نیکی قبول ہی قبول ہے، حالانکہ اللہ کے نبیوں کی تو نیکی قبول ہی قبول ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ادب ہمیں بتا رہا ہے قرآن کا کہ وہ تعمیر بھی کر رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کیا بہترین دعا ہے کہ جو ہم بھی اگر کوئی بھی کام کریں تو یہی دعا مانگ سکتے ہیں کہ اگر ہم تلاوت قرآن کریں تو اپنے رب کی بارگاہ میں کہ اللہ ہماری تلاوت قبول فرما لے، ہم نماز پڑھیں تو اپنے رب کی بارگاہ میں فوراً دعا کریں، ہم مالک ناقص ہیں، ہماری عبادت ناقص ہے، مالک تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ تو یہ دعا ہمیں یہاں سے پتہ چلا، اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسجد کی تعمیر کرنا یہ اعلیٰ عبادتوں میں آتا ہے، اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور صحیح بخاری میں یہاں تک آتا ہے کہ جب میرے آقا مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود آپ اس میں تعمیر میں آپ نے اپنا حصہ ملایا، حضور خود پتھر اٹھا اٹھا کر مسجد نبوی شریف کی تعمیر فرما رہے تھے کہ وہ مدینہ کیا مدینہ ہے کہ جس کی بنیاد بھی میرے آقا نے رکھی، اور جس کی بنیادوں میں میرے آقا کے وہ دست اقدس سے اس کی بنیادوں میں پتھر رکھے گئے، اس مدینے کی کیا شان ہے۔ اور دوسری آیت میں پتہ چل رہا ہے، غور کیجئے کہ یہ اللہ کے کتنے مطیع یعنی فرما بردار اور مخلص بندے تھے، یہ اس کے باوجود دعا کیا کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار رکھ، ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا کہ جو تیری فرما بردار ہو۔ اس سے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے مطیع و مخلص بندے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ مالک ہماری اطاعت میں مزید اضافہ فرما، ہماری عبادت اور اخلاص میں کمال نصیب فرما۔ تو یہ پتہ چلا کہ ہم اخلاص سے بھی کام کریں تو مزید اللہ سے کمال مانگنا چاہیے کہ اخلاص میں بھی ہمیں کمال مل جائے۔ تو یہ دعا سے پتہ چلا، اور اس میں جو توبہ کے لفظ آئے کہ توبہ کی لفظ جو وتوب علینا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، تو علماء فرماتے ہیں اس سے مراد عاجزی ہے، اور یہ اللہ والوں کے لیے تعلیم ہے کہ خانہ کعبہ وہ مقام ہے کہ اس کے قرب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج یہودیوں نے وہ عقیدہ توڑنے کے لیے مسلمانوں کا اس کرونا کی وجہ سے کہ یہ دور کر دیا گیا مسجدوں سے، یہ دیکھیے یہاں
یہ قرب کا مقام ہوتے ہیں کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو آج اس سے ان چیزوں سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے، اور بس بچو، اپنے آپ کو پرہیز کرو۔ لیکن یہاں سے پتہ چلا کہ بندہ دعا بھی کرے اور توبہ بھی کرے تو یہ سنت ابراہیمی بھی ہے، اس دعا سے ہمیں پتہ چلا۔ اور وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یہ دو لفظ اس میں بڑے قابل غور ہیں اس آیت میں، کہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا۔ اس سے علماء فرماتے ہیں اس سے یہ مراد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ عبادت کے طریقے سیکھنا چاہیے، تو بغیر طریقے اگر سیکھے عبادت کرنا، یعنی طریقہ نہیں سیکھا عبادت کا طریقہ کیا ہے اور عبادت شروع کر دی، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اس سے اس دعا سے یہ پتہ چلا کہ عبادت سیکھ کر کرنی چاہیے، اگر نہیں آتا تو علم سیکھے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا طلب علمی علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اسی حدیث پاک کے ضمن میں محدثین اور اس کے جو تشریح کرنے والے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو عبادت کے طریقے ہیں وہ انسان کی جو ضروریات زندگی ہیں اس کے معاملات کو سیکھنا چاہیے۔ آگے سنیے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا کس کے لیے تھی کہ وہ رسول بھیج؟ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ میرے آقا کے لیے دعا تھی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے اور حضور کی آمد کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی عظمت یعنی عظیم خدمت بجا لائے اور توبہ استغفار کرنے کے بعد فوراً اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، جو وہ نبی آخر الزماں، وہ حبیب جو تیرے محبوب ہیں، انہیں ہماری نسل میں ظاہر فرما اور یہ شرف ہمیں عنایت فرما۔ اور اللہ نے آپ کی یہ دعا قبول کی اور حضور کی آمد آپ کی نسل میں سے ہوئی۔ تو یہ دیکھیے یہ دعا مانگی گئی کہ میرے آقا کے لیے، اور میرے آقا کی خود بھی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، اسے امام بغوی نے روایت کیا، وہ لے کر آئے اپنی کتاب میں، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا، میں تمہیں اپنے ابتدائی حال کی خبر دوں۔ اب یہ دیکھیں میرے آقا یعنی کیا جانتے ہیں، آپ یہ دیکھیں اللہ کی عطا سے اپنا سب کچھ بتا رہے ہیں۔ حضرت آدم کا بھی خمیر تیار ہو رہا ہے، حضور وہ بھی جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے دعائیں مانگی، وہ بھی جانتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں سنیے، حضور فرماتے ہیں میں دعائے ابراہیم ہوں، یہ جو دعا مانگی گئی، اور فرماتے ہیں بشارت عیسیٰ ہوں، وہ بھی قرآن میں آتا ہے کہ آپ نے پہلے ہی اپنی امت کو بتا دیا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے، تو وہ حضور فرماتے ہیں میں بشارت عیسیٰ ہوں اور اپنے والدہ کی خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھی، اور ان کے لیے ایک بلند نور ظاہر ہوا کہ جس سے ملک شام کے ایوان اور محلات ان کے لیے روشن ہو گئے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی شان دیکھیے، میرے آقا کو یہ بھی پتا ہے کہ میری ماں نے خواب کیا دیکھا، میرے لیے ابراہیم نے کیا دعائیں مانگی، میرے لیے عیسیٰ نے کیا بشارت دی، یہ سارے نبیوں کی بشارتیں بھی بتا رہے ہیں، اور حضرت آدم کا خمیر تیار ہو رہا ہے، کیا اللہ کے نور ہیں یہ حضور بتا رہے ہیں، اور یہ دعا آپ کے حق میں قبول ہوئی۔ اس آیت میں آتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آیت میں جو کتاب سے مراد ہے اس سے مراد قرآن حکیم کی تعلیم اور اس کے حقائق اور معانی سکھانا مراد ہے، اور حکمت سے مراد سنت، احکام شریعت، قرآن کے اسرار و رموز وغیرہ، یہ سب اس میں داخل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں مانگی، جو آپ نے دعائیں مانگی اللہ نے آپ کی ساری دعائیں لفظ ب لفظ قبول فرمائی، اور میرے آقا علیہ السلام کو مومن جماعت میں مکہ معظمہ میں رسول بنا کر، صاحب کتاب بنا کر، آیات کی تلاوت کرنے والے اور کتاب اللہ کو سکھانے والے اور حکمت عطا فرمانے والے اور نفسوں کا
تزکیہ کرنے والے اور اسرار الہی بتانے والا، جو آپ نے دعائیں مانگی تھی وہ ساری ظاہر ہوئی، اور حضور نے اپنے صحابہ کو سب سکھایا، ایسا ان کا تزکیہ کیا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ انہیں خوب پاکیزہ فرما دے۔ جو حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نفس کو گناہوں کی آلودگیوں سے، شہوات اور خواہشات کی آلائشوں اور ارواح کی جو قدورتیں ہوتی ہیں ان سے پاک صاف کر کے آئینہ دل کو تجلیات انوار الہیہ کے دیکھنے کے قابل بنایا، اور انہوں نے صحابہ کو دیکھیے کیسا حضور نے چمکا دیا، اور ایسا چمکا دیا کہ حضور نے فرمایا میرا ہر صحابی وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے کہ تم جس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہ ہے وہ تزکیہ نفس جو میرے آقا نے اپنے صحابہ کا کیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ابراہیم کے دین سے وہی منہ پھیرے گا کہ جس نے خود کو احمق بنا رکھا ہو، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارا خاص قرب پانے والوں میں سے ہے۔ علماء یہود میں سے اس کا شان نزول اور اس کی تفسیر مفسرین نے یہ بیان کی کہ علماء یہود میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے کے بعد اپنے دو بھتیجوں، ان میں سے ان کا ایک کا نام مہاجر اور دوسرے کا نام سلمہ تھا، ان دونوں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ تو ان سے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے، یعنی اب دیکھیے حضرت عبداللہ بن سلام اپنے بھتیجوں کو کس انداز سے سمجھاتے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں فرمایا کہ میں اولاد اسماعیل میں سے ایک نبی پیدا کروں گا کہ جن کا نام احمد ہوگا، اور جو ان پر ایمان لائے گا وہ کامیاب ہے، اور جو ایمان نہ لائے گا وہ ملعون ہے۔ یہ سن کر فوراً جو آپ کے ایک بھتیجے تھے ان کا نام سلمہ تھا وہ ایمان لے کر آ گئے، اور ایک جو تھے مہاجر وہ اسلام قبول کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کر دی اور فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اس رسول معظم کے مبعوث ہونے کی دعا فرمائی تھی کہ جو ان کے دین سے پھرا تو وہ حقیقت میں حضرت ابراہیم کے دین سے پھر گیا۔ تو یہی بات یہاں پر بتائی گئی، اور اس آیت میں وہ جو یہود ہیں وہ نصارہ اور مشرکین عرب، ان کو اشارتاً اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا کہ جو اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے یہ مشرکین عرب، تو ان کو بھی یہ بتایا گیا کہ تم تو اس دین ابراہیمی سے پھر جاؤ، تو پھر اگر گویا کہ تم اگر پھر جاؤ گے تو جو تمہیں عظمت اور جو شرافت اور جو عزت تمہیں ملی ہوئی وہ سب تم سے چلی جائے گی۔ تو یہ گویا کہ ان سے چھین لی گئی، اور انہوں نے اپنے آپ سے وہ یعنی اس چیز سے دور ہو گئے۔ اس سے ہمارے لیے کیا پتہ چلا؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارا عقیدہ اگر صحیح ہے اور ہمیں اس کے بارے میں یہ ہے، تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ سچے دین کی ایک دلیل دی گئی کہ جو سچا دین ہو اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ سلف و صالحین کا دین دیکھے، اور یہ حضرات جو ہدایت کی دلیل ہیں اللہ تعالیٰ نے حقانیت اسلام کے لیے ان کی دلیل کو یہاں پر پیش کر کے ان کو دعوت دی کہ تم حضرت ابراہیم کے دین کو مانتے ہو تو حضور کا دین بھی وہی ہے کہ جو حضرت ابراہیم کا دین تھا، تو اگر تم اس سے پھر گئے تو گویا کہ تم سب چیزوں سے پھر گئے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی اور یہی بات ہمیں بھی سمجھائی گئی، اور اس کے لیے آگے اور بہت سی باتیں اس میں آئیں گی، اور یہ آخری رکوع ہے پہلے پارے کا، اس کے بعد انشاءاللہ پہلا پارہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، جو کچھ سنایا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ مولا کریم کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما، ہمیں اخلاص میں کمال عطا فرما، ہمیں زوال نعمت سے محفوظ فرما، ہمیں احساس نعمت عطا فرما، اور احساس
احساس نعمت کے ساتھ رب کریم زبان و دل سے شکر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، اس قرآن کا نور عطا فرما، اس قرآن کے نور میں ہمیں زندگی گزارنے والا بنا دے، اس قرآن کا نور ہمیں قبر میں بھی نصیب فرما، کل محشر کے میدان میں بھی اس کا نور عطا فرما۔ اس میں جو ہدایت کا پیغام ہے رب کریم اس ہدایت کے پیغام کو لے کر ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو اچھا کر دے۔ رب کریم قرآن پاک کے درس کو سننے کے لیے جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں، رب کریم قرآن پاک کی برکت سے ان سب کی دلی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔